ابن جوزی علیہ رحمہ نے بحر الدموع کے اندر حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا، اور بہت زبردست آج ہمارے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے سوشل میڈیا کے دور میں بہت زبردست، جس کے اندر نصیحت ہے، عبرت ہے اور جذبہ ملتا ہے کہ ایک بندہ جب حرام کاموں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسا مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے سالبیہ اور خزیمیہ کے درمیان ایک جوان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بڑا حیران ہوا، ان جنگلات کے اندر لوگوں سے الگ تھلگ، میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ نماز مکمل کرے، میں اس سے ملاقات کروں۔ جب اس نے نماز پوری کر لی تو میں نے اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہارے ساتھ کوئی غم گسار نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، آپ اس جنگل میں اکیلے عبادت کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میرے ساتھ ہے، جو میرے ساتھ ہے وہ میرے سامنے بھی ہے، میرے پیچھے بھی ہے، میرے دائیں بھی ہے، میرے بائیں بھی ہے، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ نوجوان معرفت خداوندی رکھنے والا ہے، جس کی طرف کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی ہے تو اس سے مراد وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ اب فرماتے ہیں پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس توشہ سفر نہیں ہے، سامان سفر نہیں ہے؟ کہا ہے، کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار، اور سچا ایمان، سچا ایمان، محض دعوے والا نہیں، سچا ایمان اور مضبوط توکل، یہ میرے پاس زاد راہ ہے۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دوست کی محبت مجھے رب تعالیٰ سے غافل نہ کر، ایک لمحہ بھی میں رب کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہتا۔ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا کہ آپ اس جنگل میں اکیلے گھبراتے نہیں ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے ساتھ انس قائم کرنے نے مجھے ہر قسم کے خوف سے محفوظ کر دیا، اب اگر میں درندوں کے درمیان بھی ہوتا ہوں تو بھی میں ان سے گھبراتا اور ڈرتا نہیں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ تو اس نے کہا جس نے مجھے رحم مادر میں مجھے کھانا کھلایا، بچپن میں مجھے کھلایا، وہ بڑی عمر میں بھی میرے رزق کا کفیل ہے، بڑی عمر میں بھی مجھے کھلا سکتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کس وقت اسباب ضرورت پڑتے ہیں، آپ کو ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی؟ اس نے کہا کہ ضرورت کا مجھے علم ہے اور اس کے وقت کو بھی جانتا ہوں، جب مجھے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں جہاں بھی ہوتا ہوں کھانا پا لیتا ہوں، اور وہ ذات، وہ رب تعالیٰ کی ذات بخوبی علم رکھتی ہے اور وہ مجھ سے غافل نہیں ہے، اس کو پتہ ہے مجھے کب ضرورت ہے، مجھے کب بھوک لگتی ہے، جیسے بچپن میں میرے لیے اس نے کھانے کا بندوبست کیا، وہ اب بھی مجھے اسی طرح کھلاتا پلا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا آپ کی کوئی ضرورت ہے میرے لائق تو آپ مجھے بتائیں۔ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا کیا؟ کہا اب جب آپ نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب اس کے بعد میرے سے مزید زیادہ باتیں نہ کریں اور کسی کو میرا بتانا نہ، یہ میری ضرورت ہے کہ لوگوں کو نہ بتانا میرے بارے میں۔ میں نے پوچھا اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہو؟ کہا ہاں ہے، ایک اور حاجت ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے فرمایا اگر توفیق ہو تو مجھے دعاؤں میں نہ بھولنا۔ کیسا دین کی معلومات رکھنے والا وہ نوجوان تھا۔ آگے کہتا ہے کہ یہ ایک بار جب آپ پہ کوئی مصیبت نازل ہو اس وقت ضرور یاد کریں۔ کیوں؟ اس وقت میرے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب ایک مسلمان غم زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جب اس وقت مصیبت میں ہوتا ہے، بیماری میں ہوتا ہے، جب وہ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جیسا بندہ اور آپ جیسے متوکل شخص اور اللہ کی محبت رکھنے والے ذاکر شخص کے لیے دعا کرے،
مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے، آپ مجھ سے افضل ہیں۔ فرمایا تم یہ نہ کہو کیونکہ میں کم عمر ہوں۔ سبحان اللہ، کیسا ایسا نوجوان پھر بھی تکبر سے کیسا پاک ہے۔ کہتا ہے میں تم سے عمر میں چھوٹا ہوں، آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، اور جو عمر میں بڑا ہوتا ہے اسلام میں اس کا حق زیادہ ہوتا ہے، کیوں؟ وہ مجھ سے پہلے مسلمان ہوا ہے، تو جو جس سے پہلے مسلمان ہوتا ہے اسلام میں اس کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ میں بعد میں مسلمان ہوں، آپ پہلے مسلمان ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ کیا بات ہے، کیسی تربیت تھی یار، کیسا نوجوان تھا، اس کو دین کا نور کس انداز میں ملا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا ایمان مجھ سے پہلے کا ایمان ہے، تو اس لیے آپ کا ایمان مجھ سے قوی ہے، آپ کا ایمان مجھ سے مقدم ہے، آپ کا حق بھی اسلام میں زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ میری بھی ایک حاجت ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں۔ تو اس نے میرے لیے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیری نگاہ کو ہر گناہ سے محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ، تیری نگاہ کو ہر گناہ۔ آپ اندازہ لگائیں، جو اتنا کمال کا نوجوان ہوگا اس کی دعا پہ بھی غور کریں، وہ کوئی عام دعا نہیں کرے گا، وہ اصل بات کرے گا جس سے ایک انسان، ایک نوجوان اللہ کے قرب کی طرف منازلیں طے کرنا شروع کر دیتا ہے، یا ایک نوجوان جو اللہ کے قرب کی طرف جاتے ہوئے وہ رک جاتا ہے، اس کے وہ قرب کی منازل ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ واپس تنزل کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے عذاب کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ حرام کام ہے جس کے اندر ایک نوجوان پڑ جاتا ہے۔ تو اس نوجوان نے کیسی کمال کی دعا دی، اس نے کہا اللہ تعالیٰ تیری نگاہ کو ہر گناہ سے محفوظ رکھے، تیرے دل کو ایسا فکر نصیب کرے جس میں اس کی رضا حاصل ہو، یہاں تک کہ اللہ کی ذات کے سوا تیرا کوئی اور نہ مطلوب ہو نہ مقصود ہو سوائے رب کی ذات کے۔ میں نے کہا میرے دوست میں آپ کو کہاں ملوں اور کہاں تلاش کروں؟ تو اس نے کہا دنیا میں تو خود کو میری ملاقات کا شوقین نہ بنانا، ہاں یہ ضرور ہے کہ جنت میں متقین لوگوں کے گروہ میں مجھے دیکھنا، تو وہاں میری اور تیری ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا آپ اس درجے تک کیسے پہنچے؟ یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے آج میں بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اپنی نوجوان نسل کو بھی یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ بات کہ کس عمل نے اس نوجوان کو اتنی معرفت دی، اتنا مضبوط کیا ایمان کے اندر، اور اتنا رب کا توکل عطا کیا، اور اللہ کا خوف اور حیا عطا کی۔ وہ کیا چیز ہے جس نے اللہ کا اتنا قرب اس کو دیا؟ تو یہی حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے سوال کر لیا کہ اے نوجوان آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اس درجے تک آپ کس عمل کی وجہ سے پہنچے؟ واہ، اس نوجوان نے کہا ہر حرام کردہ چیز سے اپنی نگاہ کی حفاظت کر۔ ہر حرام کردہ جس کی طرف دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، جس کو دیکھنا تیرے لیے حرام ہے، اس کو دیکھنے سے اپنی آنکھ کی حفاظت کر، اور ہر منع کردہ چیز سے اجتناب کر۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ میری جنت بس اپنے دیدار ہی کو مقرر کرے، اس لیے میں نے اپنی نگاہ کو کی حفاظت کی، نگاہ کو ہر گناہ کی طرف اٹھنے سے محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دولت عطا کی، مجھے اپنی محبت عطا کی، محبت کا وہ ذوق وہ شوق عطا کیا۔ پھر اس نوجوان نے ایک چیخ ماری، اس پہ کیفیت ہوئی اور تیزی سے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح عبادت کا ذوق، شوق اور نور اور چاشنی عطا کرے، اور یہ ذکر، اصل ذکر میں کامیابی، اصل ذکر کا وہ فیض، وہ اصل ثمرہ اس وقت ملتا ہے کہ جب ہم ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے حرام کردہ گناہوں، حرام کردہ چیزیں جو ہیں ان کی طرف نگاہ کو اٹھنے سے روکیں، نگاہ کی حفاظت کریں، حرام کھانے سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، میر کبیر علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ذخیرۃ الملوک کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہوں جو نیکیوں کے ساتھ گناہوں کے ساتھ مجھے یاد کرتے ہیں۔
یعنی گناہ کرتی ہیں ساتھ ساتھ مجھے بھی یاد کرتی ہیں، گناہوں سے توبہ نہ کرتے ہوئے بھی مجھے یاد کرتی ہیں، میں ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہوں۔ کیوں؟ ان کو میرا ڈر نہیں ہے، ان کو مجھ سے حیا نہیں ہے۔ اس لیے ایک کامیاب نوجوان، ایک کامیاب انسان، ایک کامیاب مومن اسی وقت ہوتا ہے جب ہر وقت گناہوں سے توبہ کرے اور سچی توبہ کرے، اور اپنے آپ کو حرام کردہ اشیاء سے محفوظ رکھے، بالخصوص اپنی نظروں کی حفاظت۔ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ یہ وہ کام ہے جو اس کو عبادت کا ذوق، عبادت کا نور عطا کرے گا، اس کو ذکر فکر کا صحیح ثمرہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔